بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خان، جناح ہاسپٹل لاہور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 دسمبر میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں کرونا کی بیماری نازل ہوئی، جس کا ابتدا جو تھی وہ چائنا کے شہر ووہان سے ہوئی۔ چلتے چلتے یہ پوری دنیا میں بیماری پھیل گئی۔ ہم نے لاسٹ ایئر اس میں لاک ڈاؤن کیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد لوگوں نے احتیاطی تدابیر کی اور اللہ میاں نے کرم کیا تو ہم پہلی ویو میں سکسیسفل ہوئے، اور ہمارے ہاں ان کمپیریزن ود ایون ایڈوانس کنٹری ہمارا جو مورٹیلٹی تھا یا ڈیتھ ریٹ تھا وہ بھی کم تھا۔ اسی طرح مریضوں کی شرح بھی بہت کم تھی۔ پھر سیکنڈ ویو آئی، اور آج کل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھرڈ ویو کا شکار ہیں۔ تھرڈ ویو زیادہ تر وہ لوگ ہیں، یہ جو کرونا ہے یہ اپنی شکلیں چینج کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں میوٹیشنز ہو جاتی ہیں، اور یہ میوٹیشن جو فرسٹ ٹائم میوٹیشن دیکھی گئی تھی وہ UK میں دیکھی گئی، پھر افریقہ کے اندر، برازیل کے اندر، آج کل جو ہم پچھلے 1-1.5 ماہ سے دیکھ رہے ہیں وہ انڈین میوٹیشن ہے۔ جو پہلے تھی وہ ایک میوٹیشن تھی، اب یہ ڈبل میوٹیشن ہے۔ پرابلم ود ڈبل میوٹیشن یہ ہے کہ اس میں مورٹیلٹی یعنی ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ان میں پھیپھڑوں کا ڈیمیج بڑھ گیا، بیماری کی علامات بڑھ گئیں۔ پچھلے سال جو سب سے بڑی علامت تھی وہ تھا کہ جسم میں درد ہونا، بخار ہونا، کھانسی ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ سانس کا پھولنا۔ کوئی 3% کے قریب لوگوں میں ہوتا تھا ڈائریا ہو جانا، یعنی ان کو موشن لگ جاتے تھے۔ لیکن دس ایئر ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامات انٹائرلی چینج، کہ لوگوں میں کئی دفعہ صرف ابڈومینل پین اور ڈائریا ہے، یا ان کے منہ کا لاس آف سمیل اینڈ ٹیسٹ، یہ بہت زیادہ کامنلی دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے بھی تھا لیکن یہ علامت بہت کم تھی، لیکن دس ٹائم یہ علامت زیادہ ہے۔ سو ناظرین، آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت ہے، بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام، کھانسی یا سانس کی تکلیف ہے، یا موشن آ رہے ہیں اور along with abdominal pain جو کہ سیٹل نہیں ہو رہی with usual medicine، تو پلیز گو فار یور کووڈ PCR یا کرونا کے ٹیسٹ، اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ پرابلم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پہلی فرصت میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ کرونا ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو میرے گھر سیل کرنے آ جائیں گے۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے، لاسٹ ایئر کیونکہ پیشنٹ کم تھے سیل کیا جاتا تھا تاکہ بیماری نہ بڑھے، اب سیل نہیں کرتے، لیکن اس ٹیسٹ کروانے سے آپ اپنی فیملی، مطلب اگر گھر میں اگر ایک فرد کو ہے اور گھر میں دوسرے جو 10 فرد ہیں، اگر وہ ایک فرد جو ہے وہ یہ جو سمپل ماسک ہے کہ اس کو ماسک کو پہن کے رکھے گا تو کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے وہ اپنے ایک کمرے میں آئسولیٹ ہو، اس کو ادھر ہو جائے گا تو اس سے اس کے جو دوسرے پیارے ہیں، اس کی بہن ہو سکتی ہے، اس کی والدہ ہو سکتی ہے، اس کی بیوی ہو سکتی ہے، اس کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ بچ جائیں گے۔ اور ہمارا بیسک ایم بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ہیلتھی نیشن کی طرف جائیں، اور اس میں ہم سب کو اپنا رول، ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنے طور پہ اپنا رول ادا کر رہی ہے، وہ ہاسپٹل میں کر رہی ہے، جب کوئی داخل ہوتا ہے اس کے لیے آکسیجن پرووائڈ کرنا، اس کے لیے بیڈ کا پرووائڈ کرنا، اور اس کا جو بھی بہتر علاج ہے گورنمنٹ اپنے طور پہ کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، ہمارے یہاں فیئر فوبیا ہے ایون ڈاکٹرز کے اندر کہ ویکسین آ گئی ہے، لوگ نہیں لگوا رہے کہ ویکسین نہیں لگوانی، اس کے کوئی فائدے نہیں ہیں، ویکسین کون سا بچاتی ہے۔ تو میرا ایک ہی جواب ہے اس کو کہ دیکھیں، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں، کیا سیٹ بیلٹ آپ کو 100% بچاتی؟ نہیں، لیکن آپ کو تھوڑی بہت تو پروٹیکشن دیتی ہے۔ گاڑی کے اندر بیلون ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ تو یہ ویکسین ایون 70%، 80% یا 90% اگر آپ کو کسی بیماری سے بچاتی ہے تو یہ بہت بڑی ریشو ہے۔ پلس ویکسین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ 100% پروٹیکٹیو نہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اف یو ہیو گاٹ ویکسینیشن تو آپ کو یا ویکسینیٹڈ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو بیماری ہوتی ہے تو وہ بیماری شدید نہیں ہوگی، بلکہ اس کی علامات منیمم ہوں گی، اس طریقے سے کہ نہ کہ آپ کی بیماری کی شدت اتنی ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اللہ میاں ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اگر گھر میں ایک فرد بیمار ہوتا ہے تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پھر وہ فرد اگر ہاسپٹل داخل ہوتا ہے تو فیملی اور زیادہ ڈسٹرب ہے، اور اگر گھر میں اگر ایک فیل ہے جو سارے گھر کا جس نے
خرچہ اٹھایا ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو خود سوچیں کہ اس وقت پوری فیملی پہ کیا گزرتی ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، خدا را اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، دوسروں کو بھی محفوظ، اور اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ واش یور ہینڈ. جب بھی کھانا کھائیں آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے. آپ کہیں باہر گئے ہیں، کسی سرفس کو ٹچ کیا ہے، گھر پہنچے ہیں، 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئیں. کور یور فیس. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں 3 ایڈیٹ، وہ 3 ایڈیٹ کیا تھے؟ ایک وہ ایڈیٹ ہے جو یہ ماسک یہ لگایا ہوا ہے. I'm sorry معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو غصہ. دوسرا ایڈیٹ وہ ہے جو یہ ماسک لگایا ہوا. بھائی ماسک آپ نے ایڈیٹ نہیں بننا، آپ نے یہ ماسک ایسے لگانا ہے اور پھر ماسک کو بار بار اپنے منہ کو ایسے ٹچ نہیں کرنا ہے، ادھر سے پکڑنا ہے. سو ایک تو یہ ماسک لگانا ہے. پھر ہمارے وہ لوگ جو ایٹ رسک ہے، ایٹ رسک کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی عمر 60 یا 70 سال سے زیادہ ہے اور ان کو کوماربڈ النیسز ہیں. فار ایگزامپل کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو دل کی تکلیف ہے، یا وہ لوگ جو اوور ویٹ ہے، اوبیز ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ کسی کو کوئی کرونک النس لائک گردوں کا مرض ہے یا کسی کو کینسر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہائی رسک ہیں اور ان کی عمر زیادہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو WHO گائیڈ لائن دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی آپ نے ملنا ہے، ایون ہم آپس میں بھی ملیں تو ملنے کا سب سے پلیز آپ ہاتھ نہ ملائیں. اور ایک اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا ہے، جس کو بیماری ہوتی ہے وہ ضرور ہاتھ ملاتا ہے، اس میں بیچارے میں ہمدردی کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے سمپلی اپنا ہاتھ ادھر رکھیں، السلام علیکم کہیں. اس سے بھی آپ کا وہ مقصد کسی کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کی محبت کا اظہار کا پتہ چل جاتا ہے. اور یہ اسلام میں اس سے منع بھی نہیں کیا گیا. تو ایک تو آپ نے جب بھی کہنا ہے السلام علیکم، اور دوسرا آپ نے وہ کریں، اور یہ احترام کا بھی جذبہ آ جائے گا. اور سب سے بڑھ کر جو میں بھی کہہ رہا تھا ہائی رسک پاپولیشن کے لیے اور ایون نارمل پاپولیشن کے لیے، وی ہیو ٹو مینٹین سیف ڈسٹینس. اور وہ سیف ڈسٹینس کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ 1 میٹر، ایٹ لیسٹ 1 میٹر. آئیڈیلی 6 فیٹ ہو تو کیا ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ انفیکشن جو ہے یہ ایئر بورن انفیکشن ہے یا ڈراپلیٹ کی صورت میں آتی ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر ہم یہ زیادہ سا ہوا میں رہنے کے بعد یہ سرفس پہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ نے سرفس کو ٹچ نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمارے ہاتھ مطلب میں نے اگر کسی یہ سرفس کو ٹچ کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر میں اپنے منہ کو ٹچ کروں گا تو یہ ہم نے نیور ٹچ یور ڈرٹی ہینڈ ٹو یور نوز اور فیس اور ماؤتھ. سو آپ نے اپنے ہاتھوں کو منہ کو نہیں لگانا. اور پلیز اگین میں یہی کہوں گا کہ ماسک یوز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر.